آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا یا کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا پھر زمین پر ہی پیدا ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ہی اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا جو کہ انہیں عطا کی جانی تھی۔ لیکن اس وقت اس سرزمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا جو کہ بدترین کفار تھے اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جابرین ہیں جو کہ بہت ہی زور آور اور زبردست جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت ہی صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا جو کہ تقریباً 27 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہی ہفتے میں ان کا سب سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور آپ نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی عصا کو ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور گرمی سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون رات میں اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت ساری عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ بھی تھی۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند نے تمہارے کھانے کے لیے دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا،
پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی نہیں زندہ رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو کہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم ہو جاتا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتیں تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیا کرتے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو کہ انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ یہ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے۔ جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ ہی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے اس کا ذخیرہ ہرگز نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے بھی من و سلوا اترنا بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا کبھی نہ بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کچھ کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی ہی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور یہ شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر ان کے لیے رستہ پیدا کیا، اور وادی طیہ میں ایک بادل کا سایہ ان کے لیے بھیجا، اور ان کے پینے کے لیے بنجر زمین میں پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اگلے دن کے لیے کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس وقت ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ان مشکلات سے بھی بہت بڑا ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں آنے والے دنوں میں رزق کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والے لوگوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
ملتے ہیں اسی طرح کی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔